وسلم تشریف لے کے آیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آیا۔ حضرت سیدنا ابو صالح فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول میری خواب میں آ کر فرمانے لگے کہ اے ابو صالح، تیرے گھر جو بچہ پیدا ہوا ہے نا، یہ بچہ بڑا متبرک اور مبارک بچہ ہے۔ اے ابو صالح سن، تیرے گھر جو بچہ پیدا ہوا ہے نا، وہ میرا بھی محبوب ہے، خدا کا بھی محبوب ہے۔ اور حضرت ابو صالح کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے خبر دی، اللہ کے رسول نے مجھے خوشخبری دی۔ اے ابو صالح سن، جس طریقے سے میرا مرتبہ تمام انبیاء میں اعلیٰ ہے، اسی طریقے سے تیرے گھر جو بچہ پیدا ہوا ہے نا، تو اس کا مرتبہ تمام اولیاء پہ اعلیٰ ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایک بار اللہ کے کہہ دو یا رسول اللہ۔ لوگوں کیا پتا موت کا کب بلاوا آ جائے۔ بیٹا صحیح سے بیٹھو، تھوڑی دیر صحیح سے بیٹھو۔ اگر ہمارے برادری کے لوگ تھوڑی دیر مجھے سپورٹ کر لیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ تھوڑا تھوڑا آپ آگے آ جائیں، اطمینان کے ساتھ بیٹھنا، ہلنا نہیں۔ اور یہ وہ رات کا وقت ہے جس رات کے تعلق سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ رات کے تہائی حصے میں جو دعائیں رب کی بارگاہ میں مانگی جاتی ہیں نا، اللہ اس دعا کو رد نہیں فرماتا، بلکہ اللہ اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا۔ اس لیے تھوڑی دیر بیٹھے، اطمینان کے ساتھ بیٹھے۔ ایسی محفلوں میں ہمیں کس طریقے سے بیٹھنا چاہیے؟ ہم نے آپ کی تاریخ کو پڑھا ہے، آپ کے اس علاقے کی۔ اللہ کے بہت بڑے بڑے ولی کامل اس علاقے میں آرام کر رہے ہیں۔ ایک طرف حضرت خواجہ کی پاک عثمانی سعد اللہ پور شریف میں، تو ایک حضرت مخدوم پنڈوا کی ذات۔ لوگوں، ہم جب اللہ کے ولیوں کے ماننے والے ہیں، اللہ کے ولیوں کی مداروں پہ جا کے ہم حاضری دیتے ہیں، تو ایسی محفلوں میں ہمیں کس طریقے سے بیٹھنا چاہیے؟ میں بتا دوں کہ ایسی محفلوں میں بیٹھنے کا طریقہ اللہ کے ولیوں نے کیا دیا ہے۔ ہندوستان کے سرزمین پر ایک جگہ ہے جس کا نام ناگور شریف ہے۔ ناگور شریف میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی لیٹے ہوئے ہیں۔ آج اگر آپ بائک خریدتے ہیں، آپ فور ویلر خریدتے ہیں، یا آپ کوئی اچھی گاڑی خریدتے ہیں، تو آپ اپنی گاڑی کی چابی لے کر گھومتے رہتے ہیں۔ لیکن ناگور شریف آپ چلے جائیں راجستھان علاقے میں، جب کوئی غیر مسلم گاڑی خریدتا ہے نا، تو گاڑی کی چابیاں حضرت محبوب حضرت سید حمید الدین ناگوری کی بارگاہ میں لے جا کر کے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیتا ہے، کہتا ہے کہ اے بابا میں نے یہ گاڑی خریدی ہے، نظر کرم فرما دے۔ حضرت سید حمید الدین ناگوری بہت بڑے اللہ کے ولی، جب اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں آپ جاتے ہیں، ان اللہ کے ولی ہمیں اس محفلوں میں بیٹھنے کا کیا سبق دیتا ہے، کیا پیغام دیتا ہے؟ حضرت حمید الدین ناگوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو جب بھوک لگتی نا، جب پیاس لگتی، تو آپ اپنے مریدین سے کہتے مریدو مجھے بھوک لگی ہے، مریدو مجھے پیاس لگی ہے۔ حضرت حمید الدین ناگوری جب کہتے مریدو مجھے بھوک لگی ہے، مجھے پیاس لگی ہے، مریدین کہتے حضور آپ کے لیے دسترخوان پہ لا کے کھانا رکھ دیتے ہیں، پانی لا کر کے دے دیتے ہیں، آپ کھانا کھا لیجئے بھوک مٹ جائے گی، پانی پی لیجئے پیاس بجھ جائے گی۔ حضرت حمید الدین ناگوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے مریدو مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ مریدین کہتے حضور پھر آپ کہتے ہیں کہ مجھے بھوک لگی ہے، جب تک آپ کھانا نہیں کھائیں گے تو پھر آپ کی بھوک کیسے ختم ہوگی؟ جب تک آپ پانی نہیں پیئیں گے تو آپ کی پیاس کیسے بجھے گی؟ تو حضرت سید حمید الدین ناگوری کہتے کہ اے میرے مریدو سنو سنو، مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پانی پینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مریدین کہتے حضور پھر کیسے پیاس بجھے گی، کیسے آپ کی بھوک ختم ہوگی؟ مریدین سے حضرت سید حمید الدین ناگوری کہتے میری بھوک بھی ختم ہو جائے گی، پیاس بھی بجھ جائے گی۔ سنیو ذرا غور سے سننا، اگر آپ کو مخدوم سمنا سے سچی محبت ہے، آپ نے جس بڑے پیر کے نام پہ یہ محفل آپ نے سجایا ہے، اگر ان سے آپ کو سچی محبت ہے تو ذرا غور سے سماعت کرنا۔ حضرت حمید الدین ناگوری کہتے میری بھوک بھی ختم ہو جائے
جائے گی، پیاس بھی بجھ جائے گی۔ مریدین کہتے حضور کیسے؟ کھانا کھائے بغیر بھوک ختم ہو جائے گی، پانی پیے بغیر آپ کی پیاس بجھ جائے گی۔ حضرت حمید الدین ناگوری کہتے ہاں کھانا کھائے بغیر بھوک ختم ہو جائے گی، پانی پیے بغیر پیاس بجھ جائے گی۔ مریدین کہتے حضور کیسے؟ حضرت سید حمید الدین ناگوری کہتے اللہ کے یہ ولی کہتے کہ اے مریدو جاؤ کسی نبی کی نعت پڑھنے والے کو میرے پاس لے کے آؤ، جاؤ نبی کی تعریف کرنے والے کو میرے پاس لے کے آؤ۔ مریدین جاتے نبی کی نعت پڑھنے والے کو لے کے آتے، مریدین جاتے نبی کی تعریف کرنے والے کو لے کے آتے۔ حضرت سید حمید الدین ناگوری اسی طریقے سے زمین پہ بیٹھ جاتے، نبی کی نعت پڑھنے والا نعت پڑھتا رہتا تھا، حضرت حمید الدین ناگوری نبی کی نعت سن کر مست ہو جاتے، نبی کی تعریف سن کر مست ہو جاتے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت حمید الدین ناگوری جب نبی کریم کی تعریف سنتے تھے تو آپ کا جسم ہلنے لگتا تھا، آپ کا بدن ہلنے لگتا تھا، کبھی آپ دائیں ہلتے، کبھی آپ بائیں ہلتے، کبھی آپ آگے ہلتے، کبھی آپ پیچھے ہلتے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جس زمین کے ٹکڑے پہ بیٹھ کر آپ نبی کی تعریف سنتے تھے آپ کا جسم ہلتا تھا، جس زمین پہ آپ بیٹھے رہتے تھے آپ کے جسم کے ساتھ وہ زمین کا ٹکڑا بھی ہلنے لگتی تھی۔ سنیو یہاں سے پتا چلا جب اللہ کے ولی نبی کی نعت سنتے، نبی کی تعریف سنتے، ان کا جسم بھی ہلتا تھا، زمین کا ٹکڑا بھی ہلا کرتی تھی۔ ہمارا جسم تو نہیں ہل سکتا ہے، ہم جس زمین پہ بیٹھے رہتے ہیں وہ زمین کا ٹکڑا ہل تو نہیں سکتی ہے، لیکن اے سنیو جب بڑے پیر کا ہم ذکر سنیں تو اس طریقے سے سنیں جب تک یہاں بیٹھے رہے رب کی بارگاہ میں کیوں کہتے رہے پیش کروں آقا کیا ہر چیز ہماری ہے یا رسول اللہ یہ دل بھی تمہارا ہے آقا یہ جان بھی تمہاری ہے، تمہارا عقیدہ تو یہ ہونا چاہیے۔ ایسی محفلوں میں بیٹھ کر کہا کرو دنیا میں اگر تو نے مجھے اپنا بنایا ہے میں شر میں بھی کہہ دینا یا رسول اللہ یہ ہے میرا دیوانہ۔ اگر تم نے دنیا میں رہ کر نبی سے اس طریقے سے محبت کر لیا دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو میری؟ اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو کہہ دو لہک کے یا رسول اللہ، لہک کے کہہ دو یا سرکار غوث اعظم۔ لوگو یہ محفل بڑی مبارک محفل ہے، کیا پتا کہ کل کا صبح کا سورج آپ دیکھ پائیں یا ہم دیکھ پائیں کہ نہیں۔ صبح کا ناشتہ تو آپ اطمینان کے ساتھ کھاتے ہیں، دوپہر کا کھانا رات کا کھانا کھا کر آپ آرام کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن آج سوشل میڈیا میں آپ دیکھیں جو مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہے نا، آپ بیت المقدس کو دیکھ لیں، فلسطین پر آپ دیکھ لیں، مسلمانوں پر کس طریقے سے ظلم کیا جا رہا ہے، لیکن گھر کے گھر کو تباہ کر دیا گیا، باپ بچوں کے سامنے شہید ہوتا چلے جا رہا ہے، ماں بیٹوں کے سامنے شہید ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایسی ایسی مائیں ہیں نا جن کے 5 بیٹے شہید ہو گئے، ماؤں کے آنکھوں میں آنسو تو ضرور ہے لیکن مائیں کہتی ہے کہ 5 بیٹے نہیں، اگر مسجد اقصی کو بچانے کے لیے ہمیں 100 بیٹے کی قربانی دینا پڑے تو ہم 100 بیٹوں کی قربانی دے کے مسجد اقصی کی حفاظت کر لیں گے۔ مسلمانوں بڑی تکلیف ہوتی ہے ہماری قوم کو دیکھ کے، ہمارے نوجوانوں کے حالات دیکھ کے۔ آج وہاں پر مسلمانوں پہ پانی بند کر دیا گیا، غزہ پہ روزانہ بمباریاں کیا جا رہا ہے، میزائل پہ میزائل داغے جا رکھے ہیں، لیکن آپ کو ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا کہ جب ظہر کی آذان ہوتی ہے نا، نماز کی آواز سن کر کے، آذان کی آواز سن کے ہم مسجد میں جاتے ہیں،
मुसल्ले में रब की इबादत के लिए खड़े हो जाते, कुरान की तिलावत किए होते, असर की नमाज पढ़ के कुरान की तिलावत किए होते, मगरिब की नमाज पढ़ के हम कुरान की तिलावत किए होते, ईशा की नमाज पढ़ के हम कुरान की तिलावत किए होते, फजर की नमाज पढ़ के हम कुरान की तिलावत किए होते और रब की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ मांगे होते, ए मौला फिलिस्तीन की सरजमीन पे जो मेरे मुसलमान भाइयों पे ये इजराइल जुल्म कर रहा है, मुसलमान भाइयों को जो शहीद कर रहा है, या अल्लाह तेरी बारगाह में मैं दुआ कर रहा हूं, या अल्लाह गौसे आदम के सदक़े फिलिस्तीन के मुसलमानों की तू मदद फरमा, फिलिस्तीन के मुसलमानों की तू हिफाजत फरमा। मुसलमानों होना तो ये चाहिए था कि अगर वहां पे फिलिस्तीन में किसी मुसलमान पर जुल्म होता है, वहां पे किसी को चोट लगती है तो तकलीफ तो हमारे दिलों पे होनी चाहिए थी, लेकिन हम आज कहां पहुंच गए साहिब, मुसलमान मारे जा रहे हैं, हमारी ज़बान दुआ के लिए नहीं खुल रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ साहिब, जब ऐसी महफिलें आपको बैठने का मौका मिले तो आप वक्त को ज़ाया ना करें, आप पिंडालों के तले आकर के बैठे, आप इधर उधर खड़े होकर के आप अपने नामा आमाल को ज़ाया ना करें, बल्कि अगर ऐसी महफिलों में आपको आने का मौका मिलता है तो आप जब घर से निकलते हैं तो आप बावजू होकर के निकले, आप अपने घर से इरादे करके निकले कि मेरे सर पे गुनाहों की पोटली है, लेकिन जा रखे हैं हम बड़े पीर की महफिल में, जा रहे हैं गौसे आदम की महफिल में, हमारे सर पे गुनाहों की पोटली है, हम जा रहे हैं अल्लाह के रसूल की महफिल में, जा रहे हैं अल्लाह के वलियों की महफिल में। आप घर में वसू बनाए और इस इरादे से आए कि जब तक ऐसी महफिलों में बैठेंगे तो हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की दीन की बातें सीखेंगे। हम इस नियत पे आके बैठे कि गौसे आदम की महफिल में आके बैठे हैं, सर पे गुनाहों की पोटली है, लेकिन जब हम यहाँ से चाहेंगे तो ये गुनाहों की पोटली अल्लाह गौसे आदम के सदक़े नेकियों में तब्दील कर दे। आला हज़रत की ज़बानी कहा करे, आला हज़रत की ज़बानी कहा करे, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, ये रास्ते में है जहाँ बजा खाने वाले, कसम खुदा की ए मुसलमानों, जब तुम ऐसी नियतें करके ऐसी महफिलों में आओगे, गुनाहों की पोटली लेके आओगे, गुनाहों में डूब कर आओगे, लेकिन जब ऐसी महफिलों से जाओगे अल्लाह से आदम के सदक़े तुम्हें गुनाहों से पाक फरमा कर अल्लाह तेरी बख्शिश फरमा दे। बात समझ में आ रही है? जरा जिंदा होकर के सुने, कह दो ला कि या गौसे आदम। मेरी तकरीर समझ में आ रही है आपको? समझ में आ रही है तो थोड़ी देर सुन ले, गौर से सुने, क्या पता कल का सुबह का सूरज आप देख पाए कि नहीं देख पाए। हमें जो करना चाहिए हम तो वो करते नहीं है। इधर मस्जिदों में आदान होते रहती है, हम न जाने चौराहे पे खड़े होकर के चाय नोशी करते रहते हैं, लेकिन हम मस्जिदों की तरफ नमाज के लिए नहीं जाते हैं। जिस बड़े पीर के नाम पे आपने महफिल सजाई है ना, सरकार गौसे आदम का फरमान क्या है साहब सुनो, सरकार गौसे आदम फरमाते हैं अगर कोई बेनमाजी मर जाए ना, अगर कोई बेनमाजी इंतकाल कर जाए, गौसे आदम फरमाते हैं कि उस बेनमाजी को मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन कर देना। अल्लाहु अकबर। बात समझ में आई? क्या समझा आपने? सरकार गौसे आदम फरमाते हैं अगर किसी बेनमाजी का इंतकाल हो जाए, अगर कोई मर जाए तो उस बेनमाजी को मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन होने ना देना। सरकार गौसे आदम फरमाते हैं अगर उस बेनमाजी को मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाता है, गौसे आदम फरमाते हैं कि उस बेनमाजी की लाश को कब्र से निकाल कर मुसलमान के कब्रिस्तान के बाहर फेंक देते। गौसे आदम का फरमान ये है, लेकिन हम आज नमाज से कितने दूर भागे जा रहे हैं। अल्लाह ने ये ज़बान किस लिए दिया है साहिब? ताकि हम खुदा की इबादत करें, अल्लाह की तस्बीह व तहलील पढ़े, है ना। अल्लाह ने ये ज़बान दिया सिर्फ खाने के लिए नहीं दिया है, बल्कि अल्लाह ने जो ये ज़बान दिया है ना, इस ज़बान से मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ते रहे, इस ज़बान से मुस्तफ़ा की नाम पढ़ते रहे। अल्लाह ने ज़बान दिया है खाएं भी आप, इस ज़बान से कुरान की आप तिलावत करें, इस ज़बान से आप अल्लाह की तस्बीह व तहलील पढ़ा करें, इस ज़बान से नबी पे दुरूद पढ़ा करें, इस ज़बान से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आप दुरूद पढ़ा करें। अल्लाह ने यह हाथ दिया है किस लिए? सिर्फ आपको खाने के लिए, सिर्फ इस हाथ से दूसरों को इदा पहुंचाने के लिए। आज इस हाथ से
ہم دوسروں کو تکلیفیں دیتے ہیں۔ نقیب صاحب اس ہاتھ سے آپ نیک کام کیا کریں۔ اگر اللہ تمہیں توفیق دینا، اگر آپ کے محلے میں کوئی یتیم بچہ رہتا ہے، اگر آپ کے محلے میں کوئی مسکین بچہ رہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی انسان محبت سے اپنا ہاتھ کسی یتیم کے سر پہ رکھ دیتا ہے، کسی مسکین کے سر پہ رکھ دیتا ہے، تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر کوئی شخص کسی مسکین کے سر پہ محبت سے اپنا ہاتھ رکھ دے، کسی یتیم کے سر پہ محبت سے اپنا ہاتھ رکھ دے، تو یا رسول اللہ اس یتیم اور مسکین کے سر پہ ہاتھ رکھنے کی وجہ سے اس انسان کو فائدہ کیا ہے؟ اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں آپ کے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں اے صحابہ سن، اگر کوئی شخص اپنا ہاتھ کسی یتیم کے سر پہ محبت سے رکھ دیتا ہے، مسکین کے سر پہ محبت سے رکھ دیتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے ہاتھ کے ہتھیلی کے نیچے اس مسکین کے سر کے جتنے بال آتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں اے صحابہ ہر بال کے صدقے اللہ اس انسان کو ایک ایک نیکیاں عطا کرتا ہے۔ جب تو بریلی کے امام پکار اڑتے ہیں قوم کہتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ بات سمجھ میں آئی؟ اے اللہ کے نبی کے پیارے دیوانوں، موت کا کب بلاوا آ جائے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ کیا پتا کہ کل کا صبح کا سورج دیکھ پائیں کہ نہیں دیکھ پائیں۔ آپ آئے ہیں نا اس محفل میں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ صحیح سلامت گھر کو پہنچ جائیں۔ اگر موت کا بلاوا آ جائے نا، یہیں پہ انسان بیٹھے بیٹھے اس کی روح نکل جائے گی۔ اپنی زندگی میں نیک اعمال کرو، خدا کی عبادت کیا کر۔ ایسی محفلوں میں بیٹھنے سے فائدے کیا ہیں پتا ہے آپ کو؟ پتا ہے آپ کو؟ نوجوانوں نے یہ محفل سجایا ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جس گاؤں میں جس بستی میں یہ محفل منعقد ہوتی ہے نا، یہ محفل منعقد ہوتی ہے، صوفیہ فرماتے ہیں کہ ایسی محفلوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پورے گاؤں کو ایک سال کے لیے تمام مصیبتوں سے اللہ اس کی حفاظت فرما دیتا ہے۔ ارے کہہ دو نا اللہ کے سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ محفلیں کتنی متبرک اور مبارک محفل ہے۔ میرے سرکار غریب نواز کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ، غریب نواز کے پیر و مرشد کا نام کیا ہے؟ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، جب اللہ اور اللہ کے رسول کی مجلس میں جا کے بیٹھنا، با ادب ہو کے بیٹھنا، اللہ اور اللہ کے رسول کی مجلس میں جا کے بیٹھنا تو عشق مصطفیٰ میں ڈوب کے بیٹھنا۔ جب ایسی محفلوں میں جانا تو آپ جو ہے ادب کے ساتھ بیٹھنا، احترام کے ساتھ بیٹھنا، یعنی اطمینان کے ساتھ بیٹھنا۔ صاحب ایسی محفلوں کے مرتبے کیا ہے؟ جب آپ آئے ہیں تو سن لو، شہنواز قادری اس غوث آدم کی محفل سے کچھ پیغام دے کر جانے کی کوشش کرنا چاہتا ہے، کچھ آپ کو پیغام دینا چاہتا ہے۔ ایسی محفلوں میں بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے صاحب؟ جب آئیں تو اطمینان کے ساتھ بیٹھے، انسان کو اپنے جسم کو بھی حرکت نہیں دینا چاہیے، بلکہ نبی کے تذکرے بغور ہم سنا کریں۔ اللہ کے پیارے نبی کے دیوانوں، حضرت خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں، غریب نواز کے پیر و مرشد کہتے ہیں ایسی محفلوں میں با ادب ہو کر کے بیٹھنا۔ مریدین کہتے ہیں حضور جب ایسی محفلوں میں ہم ادب کے ساتھ بیٹھیں گے، عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر کے بیٹھیں گے، یہ میرے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی، اگر ایسی محفلوں میں ہم با ادب ہو کے بیٹھیں تو ان محفلوں میں بیٹھنے سے ہمیں فائدہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب غریب نواز کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی کا جواب سنو۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں جو ایسی محفلوں میں با ادب ہو کے بیٹھتا ہے، عشق مصطفیٰ میں ڈوب کے بیٹھتا ہے، تو حضرت خواجہ عثمان فرماتے ہیں کہ ایسی محفلوں میں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ اپنے بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کے کہہ دو یا غوث آدم۔ حضرت خواجہ عثمان فرماتے ہیں ایسی محفلوں میں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ
اپنے بندے کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر حضرت خواجہ عثمان ہارونی کہتے ہیں کہ ایسی محفلوں میں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ اپنے بندے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس لیے ایسے لے جاؤ، جب بھی ایسی محفلوں میں آ کے بیٹھے تو باادب ہو کے بیٹھنا۔ ایسی محفلوں میں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ تیرے گناہ کو معاف کر دیتا ہے اور اللہ تیری بخشش فرما دیتا ہے۔ اس لیے اے میرے آقا کریم کے پیارے دیوانوں، آپ نے غوث کی محفل کا انعقاد کیا ہے۔ اللہ اکبر، غوث آدم کیا فرماتے ہیں؟ آپ اپنے مقدر پہ جتنا ناز کرے کم ہے۔ آپ قادری ہے، غوث آدم سے محبت کرنے والے ہیں۔ سرکار غوث آدم فرماتے ہیں کہ غیب سے میرے پاس آواز آئی، اے شیخ عبد القادر جیلانی کچھ تو مانگنا چاہتا ہے؟ غوث آدم کہتے ہیں ہاں میں مانگنا چاہتا ہوں۔ پھر غیب سے آواز آتی ہے، مانگ عبد القادر کیا مانگنا چاہتا ہے؟ اے غوث آدم مانگ تو کیا مانگنا چاہتا ہے؟ سرکار غوث آدم عرض کرتے ہیں، ایک بار الہ جتنے قادری ہوں گے، جتنے قادری ہوں گے، جتنے میرے ماننے والے ہوں گے، اے اللہ اس کو توبہ کی توفیق عطا کرنا اور تو سب کی بخشش فرما دے۔ اللہ اکبر، سرکار غوث آدم فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد غیب سے آواز آتی ہے، اے عبد القادر جیلانی وہ جو قادری ہوگا جب تک اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوگی اس وقت تک اس کی موت نہیں آئے گی۔ یعنی اگر آپ نے غوث آدم سے محبت کی ہے، اگر آپ قادری ہے، پہلے آپ کو توبہ کرنے کی اللہ توفیق عطا کرے گا، پھر آپ کی موت آئے گی۔ اس لیے غوث سے سچی محبت کر رہے۔ غوث آدم کی شخصیت کا نام ہے، سرکار غوث آدم فرماتے ہیں اگر میرا چاہنے والا مجھ کو یاد کر لیتا ہے، اگر کوئی مصیبت میں پڑ جاتا ہے اور وہ پریشانی میں مجھے یاد کر لیتا ہے، اے شیخ عبد القادر جیلانی میری مدد کو آ۔ غوث آدم فرماتے ہیں کہ سیکنڈ نہیں ہوتا ہے کہتے کہ میں اس کی مدد کو پہنچ جاتا ہوں۔ ارے کہہ دو نا یا سرکار غوث آدم، سرکار غوث آدم کیا کہتے ہیں؟ اگر تو پریشان رہتا ہے، اگر تم پہ مصیبت آ پڑتی ہے، اگر تجھے کہیں خوف سا لگتا ہے تو غوث آدم کو یاد کر لے۔ غوث آدم فرماتے ہیں سیکنڈ میں ہم اس کی مدد کو پہنچ جاتے ہیں۔ کون غوث آدم ہے؟ سنیو، اس لیے تو ہم کہتے ہیں عرب ہے غوث آدم کا، عجم ہے غوث آدم کا، عرب ہے غوث آدم کا، عجم ہے غوث آدم کا۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے کرم ہے غوث آدم کا۔ تیرے پائے کا ہم پایا نہیں پایا مگر پایا کہ سب ولیوں کی گردن پر ہے قدم غوث آدم کا۔ کون سرکار غوث آدم ہے جس موت کے نام پہ آپ نے محفل سجایا ہے؟ سرکار غوث آدم فرماتے ہیں کہ میری عمر 4 سال کی ہے، غوث آدم چھوٹے چھوٹے بچے کے ساتھ بغداد کی زمین پہ کھیل رہے ہیں۔ غوث آدم کا کھیلنا بھی کیا ہوتا تھا؟ آج آپ کے ہمارے بچے کھیلتے ہیں تو محلے میں ایک دوسرے بچے کو گالیاں دیتے ہیں، آپ کے بچے مٹی سے کھیلتے ہیں، آپ کے بچے بیٹ بال لے کر کے کھیلتے ہیں، لیکن غوث آدم کا کھیلنا کیا تھا؟ غوث آدم بچوں کے ساتھ کھیلتے تھا نا صاحب؟ غوث آدم بچوں کے بیچ کہتے لا الہ، تمام بچوں سے غوث آدم کہتے اے بچے کہو الا اللہ، غوث آدم کہتے لا الہ، بچے کہتے الا اللہ۔ غوث آدم کا یہ کھیلنا ہوتا تھا۔ غوث آدم کہتے ہیں کہ 4 سال کی عمر میری چل رہی تھی، میں بچوں کے ساتھ یہی کھیل رہا تھا، میں لا الہ الا اللہ، میں لا الہ کہہ رہا تھا، بچے الا اللہ کر رہے تھے، میرے سامنے سے ایک اللہ کے ولی کا گزر ہو رہا تھا، اس نے کہا اے عبد القادر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی آپ کے ہمارے بڑے پیر غوث آدم نے جیسے اس کے سلام کو سنا، آپ نے کہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ پھر سرکار غوث آدم نے دوسری مرتبہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کہا۔ اب وہ اللہ کا ولی ٹھہر جاتا ہے، وہ اللہ کا ولی رک جاتا ہے، غوث آدم سے کہتا ہے اے عبد القادر میں نے تو تم کو
ایک بار سلام کیا، تم کو ایک بار سلام کا جواب دینا چاہیے، لیکن سلام میں نے ایک بار کیا، تم نے دو سلام کے جواب کیوں دیے؟ اے سنیو ذرا غور سے سننا، سرکار غوث آدم کہتے ہیں اے اللہ کا ولی کہا، غوث آدم اس اللہ کے ولی کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں، ایک اونچی جگہ پہ لے کے جاتا ہے، اس پہ کھڑا کر دیتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ کا ولی، آج سے 4 سال پہلے اس گھر کے سامنے سے تیرا گزر ہوا تھا، تو اللہ کا ولی کہتا ہاں عبد القادر، ہم 4 سال پہلے اس گھر کے سامنے سے گئے ہیں۔ بڑے پیر غوث آدم کہتے ہیں کہ تو 4 سال پہلے اس گھر کے سامنے سے گزرا تھا تو تو نے سلام کیا تھا اس گھر کے سامنے؟ اس نے کہا ہم نے سلام کیا تھا۔ غوث آدم کہتے ہیں اس وقت میں پیدا نہیں ہوا تھا، اس وقت میں اپنے ماں کے پیٹ کے اندر تھا۔ 4 سال پہلے تم جو میرے گھر کے سامنے سلام کیا تھا، میرے گھر پہ کوئی موجود نہیں تھا۔ اے اللہ کا ولی سن، میں نے جو تم کو 2 بار سلام کا جواب دیا، ایک سلام کا جواب ابھی کا دیا، میں نے آج کا قرض اتار دیا، اور دوسرا جو سلام کا جواب دیا، تو نے جو 4 سال پہلے میرے گھر کے سامنے سلام کیا تھا، میں سلام کا جواب دے کر 4 سال پہلے کا قرضہ آج اتار دیا۔ تو اللہ نے اس غوث کو اتنا مرتبہ عطا کیا ہے، اللہ نے اس غوث کو اتنا اعلیٰ مقام عطا کیا ہے۔ اللہ نے جب غوث کو اتنا پاور عطا کیا ہے تو پھر مدینے والے مصطفیٰ کے پاور کا عالم کیا ہوگا؟ کون سرکار غوث آدم ہے، اللہ نے غوث کو کتنا پاور عطا کیا ہے۔ اللہ پاک پر 4 سال پہلے سلام کیا جا رہا ہے تو غوث آدم ماں کے پیٹ میں رہ کر کے اس کی سلام کی آواز کو سن لیتا ہے۔ اب سنو، سرکار غوث آدم کہتے ہیں کہ جب میری عمر 4 سال کی ہو گئی، میری ماں میرا ہاتھ پکڑ کر مدرسے میں پڑھنے کے لیے لے کر کے گئی۔ میری ماں نے کہا اے عبد القادر چل، آج جا کر کے مدرسے میں قرآن پڑھنا شروع کر دے، چچا سے علم دیدے مصطفیٰ حاصل کرنا سیکھ لے۔ سرکار غوث آدم کہتے ہیں میری ماں مجھے پکڑ کر لے کے گئی، استاد کے سامنے ماں بیٹھا دیتی ہے، استاد سامنے بیٹھا رہتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر شیلانی غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی قرآن کھولتا ہے، استاد کہتا ہے اے بیٹا عبد القادر پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غوث آدم بسم اللہ پڑھنا شروع کرتا ہے، جیسے ہی بسم اللہ پڑھنا شروع کیا، اب سورہ فاتحہ بھی غوث آدم پڑھ رہا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ کر رکتے نہیں ہے، سورہ بقرہ کی تلاوت ہو جاتی ہے، دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں یہاں تک کہ 18 پارہ قرآن غوث آدم وہی بیٹھ کے پڑھ دیتا ہے۔ ادھر استاد بھی حیران ہے، ماں بھی پریشان ہو جاتی ہے۔ استاد نے کہا عبد القادر تو نے یہ 18 پارہ قرآن کہاں یاد کیا ہے؟ میری ماں بہنوں کو یہاں سے پیغام لے کے جانا چاہیے، آج ہمارے بچے بڑے ہو کر بگڑ جاتے ہیں، ہمارے بچے بڑے ہو کر شراب کا عادی بنتا ہے، ہمارا نوجوان ماں کو گالی دیتا ہوا نظر آتا ہے، ہمارا نوجوان باپ کی شان میں گستاخی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اے میری ماں بہنوں، اے میرے دوستوں، اگر تمہارے بچے آج بگڑتے ہیں تو اس کے بگڑنے کی وجہ آپ ہے۔ اگر بچپن میں بچوں کی زندگی کی پرورش اور تربیت آپ صحیح کیے ہوتے تو آپ کا بچہ بڑے ہو کر بگڑتا نہیں۔ بتا دوں میں آپ کو اس غوث آدم کی محفل پہ، اگر باپ بگڑا ہوا رہتا ہے تو اس کا بیٹا بھی بگڑتا ہے، اگر ماں بگڑی ہوئی رہتی ہے تو اس کی اولادیں بھی بگڑی ہوئی رہتی ہے۔ اب بیٹا بڑا ہو جاتا ہے، اب بیٹا اگر شرابی بنتا ہے ماں دوڑی دوڑی بھاگتی ہے کہ ہم تعویذ بچے کے گلے میں ڈال دیں گے تو میرا بچہ سکی ہو جائے گا۔ باپ کہتا ہے میں اپنے بیٹے کی صحیح گلے پہ تعویذ ڈال دوں تو میرا بیٹا صحیح ہو جائے گا۔ سن لے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ بولتا ہوں، اگر آپ نے بچپن میں بچوں کی پرورش صحیح سے نہیں کیا، جب بڑے ہو کر آپ کی اولادیں بگڑتی ہے، اگر اولاد کے گلے میں 1000 تعویذ آپ ڈال دیں گے پھر بھی آپ کا بچہ سدھرے گا نہیں۔ اس لیے آپ اس غوث آدم کی محفل سے پیغام لیں۔ میری بہنیں، جب آپ امید سے ہو تو آپ امید سے ہونا تو آپ کو چاہیے کہ غلط چیزیں نہ دیکھیں۔ آج ہماری بہنیں ٹی ویاں دیکھتی رہتی ہے، باپ نہ جانے نماز چھوڑ کر دوسروں کی غیبت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ میری بہنیں، جب آپ امید سے ہو چاہیے کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، چاہیے کہ آپ قرآن کی تلاوت کر کے رب
کی بارگاہ میں دعا مانگے، اے اللہ میرے شکم میں جو بچے ہے، اے اللہ جب یہ بچہ اس زمین پہ آئے تو اس بچے کو میرا نیک اور صالح بنا کر کے پیدا کرنا۔ جب اولادوں کے لیے ماں باپ اسی وقت سے دعا مانگے تو اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تیری دعا کو قبول کر کے اللہ تیرے گھر میں نیک اور صالح اولاد عطا کرتا ہے۔ سرکار غوث اعظم سے وسطات نے کہا، اے عبدالقادر تو نے 18 پارہ قرآن کہاں یاد کیا ہے؟ عبدالقادر شیلانی کہتے ہیں، اے میرے وسطات سنیے تو صحیح، میری ماں سیدہ ام الخیر فاطمہ 18 پارہ قرآن کی حافظہ ہے۔ میں ماں کے پیٹ کے اندر رہ کر کے میں اپنی ماں کی زبان سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں سنتا تھا، میری ماں چلتی تھی قرآن پڑھتی رہتی تھی، میں اپنی ماں کے پیٹ میں رہ کر کے قرآن کی تلاوتیں سنا کرتا تھا، میری ماں کھانا پکاتی تھی، قرآن کی تلاوتیں کیا کرتی تھی، میری ماں بیٹھے رہتی تھی، قرآن کی تلاوتیں کیا کرتی تھی۔ میری ماں سیدہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی ماں، غوث اعظم کی ماں سیدہ ام الخیر فاطمہ کے تعلق سے غوث اعظم کہتے ہیں، اے میرے واسطہ میری ماں نماز پڑھ کے قرآن کی تلاوت کرتی تھی، میری ماں روزانہ 18 پارہ قرآن کی تلاوت کرتے رہتی تھی، میں پیٹ کے اندر رہ کر کے میں اپنی ماں کی زبان سے 18 پارہ قرآن کی تلاوت سن کر میں اپنے ماں کے پیٹ ہی میں 18 پارہ قرآن کو یاد کر لیا ہے۔ اس لیے آپ کو اپنی چاہیے مسئلہ کے اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو میری تقریر سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بڑا مشکل وقت ہے، ایسے وقتوں میں تقریر کرنا بڑا کٹھین ہوتا ہے۔ صاحب سنو تو صحیح، اللہ نے اپنے محبوبوں کو کیا کتنا بڑا پاور عطا کیا ہے، اللہ نے اپنے ولیوں کو کتنا پاور عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر، زیادہ دور تو نہیں، بس ایک چیز آپ سن لیں، یہاں سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ نے ولیوں کو کتنا بڑا پاور عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر، آپ ہی کے علاقے میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہے جو سعد اللہ پور شریف میں ہے، جس کا نام حضرت خواجہ اخی پاک سراج الدین عثمانی ہے۔ ان کا ایک مرید ہے حضرت مخدوم علاوہ پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا ایک مرید ہے حضرت مخدوم سنہ رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت مخدوم سنہ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مریدین کے ساتھ جبل پور کے دورے میں تھے۔ کہا جبل پور جس کو آپ ایم پی کہتے ہیں، اللہ اکبر، حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالی عنہ آگے جا رکھے ہیں، مریدین پیچھے پیچھے جا رکھے ہیں۔ یہ غیر مسلموں کا تہوار تھا۔ اللہ اکبر، جب یہ لوگ مورتیوں کو بیٹھاتا ہے، جب مورتیوں کو سجا کر کے پوجا کرنے کے لیے رکھتا ہے، اللہ اکبر، اب وہاں پوجا کا دن تھا، تہوار تھا ہندوؤں کا۔ سرکار مخدوم پاک چلے جا رکھے ہیں، مرید پیچھے پیچھے جا رکھے ہیں۔ ایک ایسا مرید ہے کہ رک جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، ٹھہرنے کے بعد پلٹ کے مورتی کے طرف دیکھنے لگتا ہے۔ ایک مرید دوڑا دوڑا حضرت مخدوم پاک کے پاس جاتا ہے، جانے کے بعد مخدوم سنہ سے کہتا ہے، حضور آپ کا فلانا مرید تو مورتی کے طرف دیکھ رہا ہے۔ اتنا سننا تھا، حضرت مخدوم پاک فرماتے ہیں، جا میرے مرید سے جا کر کے کہنا، اگر اس کا دل اس مورتی پہ آ گیا ہے تو جاؤ میرے مرید سے کہنا کہ اے مورتی تجھ کو میرا پیر و مرشد مخدوم سنہ بلا رہا ہے۔ اللہ اکبر، مرید آتا ہے نا صاحب، جو مرید اس مورتی کی طرف دیکھ رہا تھا، آیا، آنے کے بعد بولتا ہے، اے میرا مرید، میرا پیر بھائی، اے مخدوم سنہ کا مرید سن تو صحیح، مخدوم پاک کا فرمان ہے، اگر تیرا دل اس مورتی پہ آ گیا ہے تو پیر و مرشد کا حکم ہے کہ تو جا کر کے مورتی کے کان میں کہو کہ اے مورتی تجھ کو میرا پیر مخدوم سنہ بلا رہا ہے۔ اتنا سننا تھا، مرید دوڑا دوڑا مورتی کے پاس جاتا ہے، مورتی کے کان میں جا کے بولتا ہے، اے مورتی میرا پیر مخدوم سنہ تجھ کو بلا رہا ہے۔ اتنا کہنا تھا، اب وہ مورتی نہیں رہتی ہے بلکہ ایک خوبصورت لڑکی بن جاتی ہے۔ وہ لڑکی دوڑی دوڑی آتی ہے، مخدوم سنہ کے قدم کو پکڑ لیتی ہے۔ مخدوم سنہ نے کہا، اے میرا مرید، کیا تو اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے؟ مرید کہتا، ہاں میرے پیر و مرشد، ہم اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ مخدوم سنہ نے کہا، اے لڑکی، اب تو پہلے کلمہ پڑھ لے۔ وہ مورتی جو لڑکی بنی تھی، کلمہ پڑھ کے مخدوم سنہ کے ہاتھ میں اسلام قبول کرتی ہے۔ پھر مخدوم سنہ اس لڑکی کا نکاح اپنے مرید سے کر لیتا ہے۔ پتا کیا چلا کہ جب اللہ نے بلکہ کو اتنا پاور عطا کیا ہے تو پھر مت
मुस्तफा के पावर का आलम क्या होगा जब तो शायर पुकार उठता है, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान हुजूर अशरफुल औलिया, फैज़ान हुजूर ताजुल औलिया, फैज़ान हुजूर मखदूमे सिमना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ में आ रही है? एक बार लहक के कह दो या सरकार गौसे आदम, या सरकार गौसे आदम का, अजम है गौसे आदम का, हमारे पास जो कुछ है करम है गौसे आदम का। जिस बड़े पीर की महफिल आपने सजाई है ना, कादरी मियां आज बगदाद की सरजमीन पे ज़ियारत करने के लिए गए हैं। अल्लाह अकबर, जब वो गए तो कुछ दिन पहले मैंने फोन पे राब्ता किया, हजरत से काफी देर तक गुफ्तगू होती रही। साहिब ज़हन को हाजिर कीजिए, बस इस मकसद से आप बैठिए कि सरकार गौसे आदम का फैजान जारी हो जाए, सरकार गौसे आदम का फैजान हम पर इस तरीके से जारी हो कि फैजाने गौसे आदम के सदक़े अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर फरमा दे। साहिब ज़हन को हाजिर रखे, अल्लाह ने गौस को कितना पावर अता किया है। यही सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। सरकार गौसे आदम की माँ ने अपने बेटे अब्दुल कादिर से एक दिन पूछी थी, ए बेटा शेख अब्दुल कादिर जिलानी, दूध पीने के जमाने में जब तू मेरा दूध पिया करता था, मैं रह करके तू गायब हो जाया करता था, गौसे आदम फरमा तो सही, तू गायब कहाँ हो जाता था? माँ का दूध पीते पीते वो गोद से गायब हो जाते थे। तो सरकार गौसे आदम कहते, ए माँ, दूध पीते पीते जो आपके गोद से मैं गायब हो जाता था तो मैं आपकी गोद से छलांग लगाता था, सूरज के अंदर चले जाता था। अल्लाह अकबर, सरकार गौसे आदम के बचपन का यह आलम था। लेकिन जब ये सवाल किया गया तो आप बहुत बड़े हो गए थे, जवानी का आलम था। अल्लाह अकबर, सरकार गौसे आदम की माँ ने कहा था, ए बेटा अब्दुल कादिर जिलानी, बता तो सही, अभी तू यहाँ से छलांग लगा करके क्या तू सूरज पे जा सकता है? तो गौसे आदम सरकार का जवाब सुनो, ए मेरी अम्मा सुनो तो सही, ये तो मेरे बचपन के वक्त का दौर था कि आपकी गोद से छलांग मारता था तो सूरज के अंदर चला जाता था। आज तो मैं जवान हो गया हूँ, सूरज में इतनी ताकत नहीं है कि गौसे आदम को आज संभाल, गौसे आदम को अपने अंदर ले ले। आज गौसे आदम सूरज के तरह 70,000 सूरज को अपने सीने में समा सकता है, इतना ज्यादा मेरे अंदर पावर आ चुका है। अल्लाह अकबर, गौसे आदम को अल्लाह ने क्या पावर अता किया है? सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 4 साल की उम्र है। सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 4 साल की उम्र में अपनी माँ सैयदा उम्मुल खैर फातिमा के सामने आके कहता है, ए अम्मा, अगर मैंने आपको कभी तकलीफ पहुंचाई है, अम्मा मुझे माफ कर देना। अम्मा, अगर मैंने आपको कभी परेशान किया है ना, अम्मा मुझे माफ कर देना। आज हम अपने माँ बाप के सामने गुस्ताखी तो कर लेते हैं, लेकिन हमें तौफीक तक नहीं होती है कि हम अपनी माँ से कभी जाकर के माफी मांगे, अपने बाप के पैर को पकड़ करके हम कभी ये कहें, अब्बू जान मैंने आपको कुछ कहा था, जरा मुझे माफ कर दे। हमें तौफीक तक नहीं होती है साहिब। लेकिन सरकार गौसे आदम की माँ ने ये वसीयत की थी, बेटा कभी झूठ ना बोलना। अल्लाह अकबर, माँ ने इतना कहा था तो गौसे आदम दूसरों से झूठ नहीं बोले थे, माँ से तो झूठ बोलना दूर की बात है। माँ ने सिर्फ नसीहत की थी, बेटा किसी से कभी झूठ ना बोलना। आपको डाकुओं ने घेर दिया, आपकी जान की पड़ी, लेकिन डाकुओं से आपने कहने लगा कि मेरे पास 40 दीनार है। डाकुओं से जान बचाने के लिए लोग झूठ बोला करते हैं। डाकुओं को यकीन नहीं हुआ, जब आपकी सदरी को काट के देखा तो 40 दीनार निकले। उन डाकुओं ने कहा था, ए बच्चा तूने झूठ नहीं बोला, सच क्यों बोला? तो गौसे आदम ने कहा था, ए डाकू सुन तो सही, मेरी माँ ने मुझको झूठ बोलने से मना किया है। अल्लाह अकबर, जब डाकुओं ने गौसे आदम की इस चीज को देखा, गौसे आदम की सच्चाई को देखा, सारे डाकू तौबा करते हैं। फिर हजरत गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में कलमा पढ़ के आपका मुरीद हो जाता है। वो डाकू फिर डाकू नहीं रहता है। जब गौसे आदम के हाथ पे कलमा पढ़ता है तो निगाहें गौसे आसम उड़ती है। वो डाकू अपने वक्त का
सब वली कामिल बनता हुआ नजर आता है। आज हम है जो माँ से गुस्ताखी करते हैं, आज हम है जो माँ बाप से झूठ बोला करते हैं। सुन तो सही नौजवान, अगर तेरा कारोबार नहीं चलता है तो आज तू दूसरों के चौखट पे जाकर के सर रगड़ता है, अपनी माँ की बारगाह में आकर अर्ज नहीं करता, अम्मा जान मेरा कारोबार नहीं चल रहा है, ए अम्मा मेरे लिए दुआ कर दे, अब्बू जान मेरी तरक्की के लिए दुआ कर दे। माँ बाप से आज हम चेहरे फिरते हुए नजर आते हैं। अगर माँ हमसे कोई दवाई का सवाल कर दे, बेटा मेरी तबीयत खराब चल रही है, तो बेटे को तौफीक नहीं होती है कि माँ को 50 रुपए की दवाई ला करके दे। सुनो तो सही, दूसरों के चौखट पे जाने से बेहतर यह है कि तू अपने माँ बाप की बारगाह में आकर के रोया करे। जब रात को तेरी माँ सोती है ना नौजवान, अपनी माँ के कदम को पकड़ के दबाओ, अपनी माँ के पैर को दबाओ, फिर अपनी माँ से कहा करो, ए अम्मी जान मेरे लिए दुआ करे, ए अम्मी जान मेरे कारोबार के लिए दुआ करे, मेरी परेशानियां खत्म हो जाएगा, आप दुआ करें। कसम खुदा की अगर तेरी माँ ने रात को दुआ कर दिया, सुबह का सूरज नहीं निकलेगा, उससे पहले अल्लाह तेरी माँ की दुआओं की वजह से तेरी परेशानी को दूर फरमा देगा। क्यों आज दूसरों के चौखट पे तू जाता है, आज तू सोचता है दूसरे के पास जाएंगे मेरी परेशानियां खत्म हो जाएगी, नहीं बल्कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ का सर्टिफिकेट दे रहा है, एक दुआ की जमानत दे रहा है। सुन देखो, मदीने वाले मुस्तफा सज्जदा आमिना के लाल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि जब तेरी माँ औलादों के हक में दुआ के लिए हाथ उठाती है, नबी फरमाते हैं जैसे ही तेरी माँ तेरे लिए अपने हाथ को दुआ के लिए रब की बारगाह में उठाती है और तेरी माँ तेरे हाथ में जो भी दुआएं मांगती है, नबी फरमाते हैं कभी तेरी माँ का हाथ दुआ से नीचे नहीं उतरता है, दुआ से नीचे हाथ नहीं आता है। अल्लाह उससे पहले तेरी माँ की दुआ को तेरे हाथ में कबूल कर लिया करता है। इसलिए ऐ लोगों, अगर तुम पे परेशानी आ जाए, माँ बाप के कदम को पकड़ ले, अपने लिए माँ बाप के दुआ करो, कसम खुदा की रात नहीं गुजरेगी, अल्लाह तेरी मुसीबतों को दूर फरमा देगा, अल्लाह तेरे कारोबार में तरक्की अता कर देगा। इसलिए माँ बाप से मोहब्बत करे, माँ बाप से झूठ ना बोला करे, माँ बाप की शान में गुस्ताखी ना किया करे। सरकार गौसे आदम ने माँ से कहा था, ए माँ सैयदा उम्मुल खैर फातिमा, अगर हमने आपको कभी तकलीफ पहुंचाई है माँ मुझे माफ कर दे। सरकार गौसे आदम की माँ सैयदा उम्मुल खैर फातिमा कहती है, ए बेटा गौसे आदम तेरी उम्र तो 4 साल की चल रही है, तूने तो कभी मुझे तकलीफ ना पहुंचाई है। ए बेटा अब्दुल कादिर तूने तो मुझे कभी परेशान ना किया है। अब गौसे आदम का जवाब सुनो। गौसे आदम अपने माँ के हाथ को पकड़ती है, पकड़ता है, पकड़ने के बाद कहता है, ए माँ सैयदा उम्मुल खैर फातिमा मैंने आपको कभी तकलीफ ना दिया है। गौसे आदम की माँ कहती है, हाँ बेटा तूने कभी मुझे तकलीफ ना पहुंचाई है। गौसे आदम कहते हैं, माँ 4 साल पहले के जमाने को आप याद करें। ए अम्मा 4 साल पहले जब मैं पैदा ना हुआ था, मैं आपके पेट के अंदर था। ए अम्मा हमारे घर के दरवाजे पे आकर के एक भिखारी ने भीख का सवाल किया था। अम्मा जान आपके पेट में अचानक दर्द का एहसास हुआ था, अम्मा आप दरवाजा नहीं खोल पाई थी, वहीं पे आप पेट के दर्द की वजह से बैठ गई थी। गौसे आदम की माँ कहती है, हाँ बेटा अब्दुल कादिर जिलानी 4 साल पहले हमारे घर के दरवाजे पे एक फकीर ने आकर के भीख का सवाल किया था और कहा था कोई है घर के अंदर जो मुझे भीख दे दे। गौसे आदम पैदा नहीं हुए थे साहिब, माँ के पेट के अंदर थे। गौसे आदम कहते हैं, माँ उस फकीर को भीख देने के लिए आप दरवाजे पे चली गई थी और उस दरवाजे के कुंडली के तरफ आप अपना हाथ बढ़ाई थी कि इस कुंडली को खोल कर दरवाजा खोल दो, लेकिन ए माँ जैसे ही आपने कुंडली पे हाथ खोलने के लिए हाथ बढ़ाई थी, आपके पेट में अचानक दर्द का एहसास हुआ था, आप वहीं पे बैठ गई थी, आप दरवाजा खोल नहीं पाई थी। मेरे गौसे आदम की माँ सैयदा उम्मुल खैर फातिमा कहती है, हाँ बेटा मैंने दरवाजे के कुंडली को नहीं खोल पाई थी।
اچانک درد کی وجہ سے وہیں پہ بیٹھ گئی تھی. اب غوث اعظم فرماتے اے اماں جان آپ کے پیٹ میں اچانک درد کیسے ہوا تھا؟ آپ کی ماں کہتی بیٹا عبد القادر بتا تو صحیح اچانک میرے پیٹ میں درد کیسے ہوا تھا؟ غوث اعظم فرماتے ماں میں نے آپ کے پیٹ کے اندر رہ کر کے اپنا پنجہ آپ کے پیٹ میں مارا تھا اس لیے آپ کے پیٹ میں درد ہوا تھا اس لیے اس دروازے کو کھول نہیں پائی تھی اور آپ وہیں پہ بیٹھ گئی تھی. غوث اعظم کی ماں کہتی ہے بیٹا تو میرے پیٹ میں پنجہ کیوں مارا تھا؟ اب غوث اعظم کہتے ہیں ماں جس دروازے کے کنڈلی پہ آپ اپنا ہاتھ کھولنے کے لیے بنا رہی تھی اس کنڈلی پہ ایک بچھو بیٹھا ہوا تھا. اگر ماں اس کنڈلی پہ ہاتھ رکھتی تو وہ بچھو آپ کو ڈس لیتا اس لیے میں نے آپ کے پیٹ میں پنجہ مارا تھا. غوث اعظم کی ماں سیدہ ام الخیر فاطمہ کہتی ہے اے بیٹا عبد القادر تو میرے پیٹ کے اندر رہ کر کے اس کنڈلی پہ بیٹھے ہوئے بچھو کو دیکھ رہا تھا. غوث اعظم فرماتے ہیں ماں آپ کے پیٹ کے اندر رہ کر کے صرف اس بچھو کو نہیں بلکہ میں دنیا کے حالات میں واقف ہو رہا تھا. اے زندگی یہاں سے پتا چلا جب اللہ نے غوث کو اتنا پاور عطا کیا ہے کہ ماں کے پیٹ میں رہ کر کے دنیا کے حالات کا جائزہ لے لے تو پھر ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ میرے آقا گنبد خضرا میں رہ کر ہم سنیوں کے سلام کی آواز کو بھی سنتے ہیں درود کی آواز کو بھی سنتے ہیں اور اپنے غلاموں کو بھی پہچانتے ہیں. جب تو بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت پکار اٹھتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وقت گانے لالے کرامت کے لاکھوں سلام. اللہ اکبر تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری فیضان غوث الورا نعرہ تکبیر حضور اشرف الاولیاء کا دامن حضور قادری میاں کا دامن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ کے سننے والے وقت گانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. جب اللہ نے غوث کو اتنا پاور عطا کیا ہے تو پھر مدینے والے مصطفیٰ کے پاور کا عالم کیا ہوگا؟ سنیو آج ہمارے حالات کیسے ہیں؟ ہم سوچتے ہیں کہ نعرے لگا دیے تو ہم نے غلامی کا ثبوت دے دیا. سن صاحب نعرے لگاؤ نعرے لگانے سے زندگی میں انقلاب آتا ہے دل میں نبی کا عشق پیدا ہوتا ہے. لیکن میں اگر آپ سے پوچھ لوں بتاؤ تو صاحب تم نے نبی سے کتنی محبت کی ہے؟ میرے مصطفیٰ نے تم سے کتنی محبت فرمائی ہے؟ اللہ اکبر. ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر اس کو سننا نوجوانوں آپ نماز کی پابندی ضرور کریں آپ شریعت مصطفیٰ پر چلنے کی ضرور کوشش کریں علماء کی بارگاہ میں آپ رہنے کی کوشش کریں. اگر دین کے 12 گھنٹے آپ گزارتے ہیں نا 1 گھنٹہ نماز کے لیے نکال دیں آدھا گھنٹہ ان علماء کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے دین کی باتیں سنیں. علماء کے قریب آپ جائیں علماء کے قریب آپ بیٹھا کریں علماء کو اپنے گھر پہ لے کے آئیں. جس گھر میں علماء کا آنا جانا ہوتا ہے جس کا بیٹھنا علماء کی نشست میں ہونا ہوتا ہے جو علماء کی بارگاہ میں اکثر رہا کرتے ہیں نہ وہ بگڑتا ہے نہ اس کی اولاد بگڑتی ہے. اس لیے علماء کے قریب رہے علماء کی بارگاہ سے آپ جڑ جائیں. لوگوں اگر میں آپ سے پوچھوں صاحب بتاؤ تو صحیح تم نے نبی سے کتنی محبت کی ہے؟ ہم کہیں گے کہ صرف ہم نبی پہ سلام پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اس لیے تم کو نماز پڑھنا چاہیے. ارے میرے آقا تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماتھے کے آنکھ سے رب کا دیدار کیا یہ میری معراج ہے. اگر میری امت نماز پڑھتی ہے نا الصلاۃ معراج المومنین اگر میری امت نماز پڑھے تو نماز اس کی معراج ہے. اس لیے اے لوگوں نماز کی آپ پابندی کریں. فخر اعظم کے دیوان النبی نے تم سے کتنی محبت کی ہے. ابو بکر صدیق کی ایک روایت آپ سماعت کر لیں. اللہ اکبر. پہلے آپ اس چیز کو یاد کریں ابھی ربیع الاول شریف کا مہینہ گزرا ہے کچھ دن پہلے کچھ مہینے پہلے حضرت آقا کریم کی ماں سیدہ فاطمہ حضرت سیدہ آمنہ کہتی ہے کہ جب میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا محمد اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھا ہوا ہے اور اپنی زبان پر رب حبل امتی کی صدا مانگ دعا مانگ رہے ہیں. نبی اس دنیا میں تشریف
تشریف لائے تو پہلے آپ کے لیے ہمارے لیے دعا مانگ رہے ہیں. اے سنیو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سنو. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم جب ظاہری طور پر دنیا سے رخصت کر گئے, نبی کو اللہ نے 63 سال کی عمر عطا کی. میرے آقا 63 سالہ زندگی میں جب بھی اس گناہگار امت کی یاد آتی نا تو نبی کبھی جبل سلحہ میں جا کر سجدے میں سر رکھتے, گناہگار امت کے لیے دعائیں مانگتے, اس طریقے سے روتے کہ آپ کے رونے کی آواز کو سن کر بکریاں چارہ کھانا چھوڑ دیا تھا. اللہ اکبر. نبی نے تو آپ سے اتنی محبت کی ہے. ہم کتنے بڑے نبی کے وفادار ہیں. آج ہم کہاں پہنچ گئے صاحب. پھر آج ہم کہتے ہیں اللہ کی رحمت ہم سے روٹی ہوئی کیوں ہے, ہم سے اللہ کی بارگاہ سے رحمت کا نزول کیوں نہیں ہو رہا ہے, ہم کہاں ہیں, کیوں اللہ کی رحمت ہم سے روٹی ہوئی ہے. اللہ کے پیارے نبی کی یہ صحابی, یہ خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ جب پیغمبر اعظم ظاہری طور پر دنیا سے رخصت کر گئے, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو غسل دیا گیا, پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پہ کفن پہنا دیا گیا. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ جب پیغمبر اعظم کے جسم مبارک کو قبر مبارک میں لٹا دیا گیا, جب مصطفیٰ کریم کے جسم مبارک کو قبر میں لٹا دیا گیا, جب نبی کے چہرے انور سے کفن ہٹایا جاتا ہے, ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں دور کھڑا تھا, نبی کے چہرے سے جیسے ہی کفن کو ہٹایا گیا نا تو میری نگاہ مصطفیٰ کی زبان پہ پڑتی ہے. لہذا کہ کہہ دو یا رسول اللہ. سارے لوگوں کا ہاتھ اٹھنا چاہیے, کہہ دو یا رسول اللہ. اس لیے تو شاعر کہتا ہے ہمیں یا رسول اللہ کے نعرے سے پیار ہے, جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا میرا پار ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میری نگاہ مصطفیٰ کی زبان پہ پڑی ہے, نبی کا جسم مبارک قبر میں لیٹا ہوا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میری نگاہ مصطفیٰ کی زبان پہ پڑتی ہے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ نبی کی زبان قبر میں لیٹے لیٹے ہل رہی ہے. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں چلتا چلتا قبر کے نزدیک پہنچا, میں غور سے دیکھنے لگا تو میں نے کیا دیکھا کہ نبی قبر میں لیٹے ہوئے ہیں اور اپنی زبان کو قبر میں لیٹے لیٹے ہلا رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اچانک میرے کان میں ایک آواز ٹکراتی ہے, وہ آواز یہ تھی رب حبل امتی, رب حبل امتی. میرے نبی قبر میں لیٹے ہوئے ہیں, پھر بھی گناہگار امت کے لیے دعا کر رہے ہیں. اے لوگوں, نبی نے ہم سے کتنی محبت فرمائی ہے اور آج ہم نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں. اس لیے اگر نبی سے آپ کو محبت ہے تو کل سے آپ نماز نہیں چھوڑیں گے, نماز کی ضرور پابندی کریں گے نا انشاءاللہ. سارے لوگ کہیں پڑھیں گے کل سے نماز انشاءاللہ. نماز پڑھ کے تو دیکھ, جب تو نماز کا پابند ہو جائے گا, ایک ماہ نماز پڑھ, ایک ماہ کے بعد نماز تم کو نہیں چھوڑے. نماز کی پابندی تو کر کے دیکھ. اگر تو دین کا 200 کماتا ہے, نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ فرشتوں کے ذریعے تیرے گھر میں اتنی برکتیں نازل فرمائے گا, کمائے گا 200, لیکن تیرے گھر میں خوشحالی کی زندگی گزرتی بھی نظر آئے گی. آپ بھی نماز کی پابندی کریں, میری بہنیں بھی نماز کی پابندی کریں. سرکار غوث اعظم ہے, بغداد کی سرزمین پہ غوث اعظم کی تقریر ہو رہی ہے. غوث اعظم کی محفل میں 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا. اس زمانے میں یہ مائک نہیں تھا, یہ آپ کا جو باکس ہے یہ نہیں تھا, یہ ہارن کا دور نہیں تھا. اس زمانے مائک کا دور نہیں چلتا تھا. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بغیر مائک کے 70 ہزار کی محفل میں تقریر کرتے تھے. تاریخ بتاتی ہے کہ جس طریقے سے سامنے والا آپ کی آواز کو سنتا تھا, اسی طریقے سے پیچھے والا بھی آپ کی آواز کو ویسے ہی سنتا تھا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, بغداد میں آپ کی تقریر ہو رہی ہے, لوگوں کی جمگھٹ ہے, لوگ آپ کی تقریر کو غور سے سن رہے ہیں. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کے دوران کہہ رہے ہیں نماز کی پابندی کا, نماز پڑھو گے اللہ تیرے گھر میں برکت نازل فرمائے گا. نماز پڑھو گے نا تو اللہ تیرے گھر میں دولتوں کا انبار کر دے گا. اللہ فرشتوں کے ذریعے تیرے گھر میں دولتوں کا انبار لگا دے گا. اللہ کا جب غوث اعظم کی یہ تقریر ہوئی, ایک شخص گھر گیا, گھر جانے کے بعد وضو بنایا, وضو بنانے کے بعد نماز کی پابندی کرنے لگا. 40 دن کا عرصہ گزرتا ہے. اب وہی شخص کیا دیکھتا ہے کہ 40 دن پہلے میرے گھر میں پھاقہ کشی
خشی کی زندگی چلتی تھی، میرے گھر میں پریشانیاں تھی، لیکن جب سے میں نے نماز کی پابندی کی 40 دن گزرا، اللہ نے اس کے گھر میں دولتوں کا انبار لگا دیا۔ اب وہ انسان اپنے گھر سے کچھ دولت لیتا ہے، سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں تحفہ لے کے جاتا ہے، غوث اعظم کی بارگاہ میں عرض کرتا یا سرکار غوث اعظم 40 دن پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا تو میرے گھر میں دولت نہیں تھی، لیکن جب سے میں نے آپ کی تقریر سنی ہے، ابھی 40 دن سے ہم نے نماز کی پابندی کرنا شروع کیا ہے، 40 دن گزرا ہے، ایک سرکار غوث اعظم اللہ نے نماز کی برکتوں کی وجہ سے میرے گھر میں دولتوں کا انبار کر دیا ہے۔ اس لیے نماز کی پابندی کریں، اپنے ماں باپ کے دل کو آپ نہ دکھائیں، ماں باپ کے تمام بھروسے کا آپ خیال رکھیں، ماں باپ کی زندگی کے تعلق سے آپ سنیں سوچیں۔ اللہ فقط اللہ نے غوث کو کتنا پاور عطا کیا ہے، بس تھوڑی دیر سن لے، پھر مجھے یہاں سے 4:30 کی ٹرین پکڑ کے گینٹوک جانا ہے، مجھ کو آج سکم رہنا ہے، میں یہاں سے 400-450 کلومیٹر رات کو دوری پہ تھا۔ اللہ اکبر، بس یہ کرم ہے اللہ کے ولیوں کا۔ سن لو نوجوانوں، ماں باپ کی امیدوں پہ پانی نہ پھیرنا۔ آج نوجوان بائک چلاتا ہے، ماں کی امیدوں کا خیال نہیں رکھتا، آج ایک انسان گاڑی چلاتا ہے، اپنی بیوی کی امیدوں پہ پانی پھیر دیتا ہے، وہی نوجوان گاڑی چلاتے چلاتے کوئی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، کوئی انسان گاڑی چلاتے چلاتے ایکسیڈنٹ ہو کر کے وہیں پہ مر جاتا ہے۔ نوجوانوں، موت تو باق ہے، لیکن جب گاڑی چلائیں نا تو آپ اس طریقے سے نہ چلائیں جس طریقے چلانے کا ڈھنگ ہے، اس طریقے سے چلائیں۔ کم سے کم ماں باپ کی زندگی کے تعلق سے آپ جو ہے ذرا سوچیں، اگر ایک نوجوان بیٹا مر جاتا ہے نا تو اس ماں کے دل سے جا کے پوچھ اس ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ ایک نوجوان بیٹا اگر مر جاتا ہے تو باپ کے کندھوں پہ کتنی بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے۔ اگر بیٹا نوجوان مر جاتا ہے نا، اگر اس کا باپ کہیں سے گزرتا ہے صاحب، محلے والے کہتے دیکھو اسی کا بیٹا حادثے کا شکار ہو گیا تھا، اسی کا بیٹا ایکسیڈنٹ ہو کے مر گیا تھا۔ اس لیے اے نوجوانوں، جب گاڑی لے کے چلو تو اپنے ماں باپ کی زندگی کا خیال رکھنا، کہ یہ ماں رو رو کر زندگی میں رو رو کر کے نہ جانے اپنی زندگی تباہ کر دیتی ہے۔ اگر ایک نوجوان بیٹا اگر کہیں حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، ماں باپ کی زندگی تباہی کے راستے پہ آ جاتی ہے۔ اس لیے نوجوانوں، ماں باپ کی زندگی کا خیال رکھنا، ماں باپ کی امیدوں پہ پانی نہ پھیرنا، بلکہ گاڑی چلانا تو اپنے ماں باپ کے تعلق سے سوچنا کہ ہم کما کر کے ماں باپ کی بارگاہ میں لے کے جائیں گے تو میرے ماں باپ کی زندگی میں خوشحالی آئے گی۔ اللہ اکبر، نوجوانوں تم سوچو کہ کیسے مولانا کہہ رہے ہیں، سن تو سچی سرکار غوث اعظم ہے، مریدین کے ساتھ دریا دجلہ کے کنارے سے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، سرکار غوث اعظم مریدین کے ساتھ دریا دجلہ کے کنارے سے جا رہے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ دریا دجلہ کے کنارے بیٹھ کر ایک بوڑھی عورت رو رہی ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میرا مرید جا تو سکی، وہ بوڑھی عورت اس دریا دجلہ کے کنارے بیٹھ کر کیوں رو رہی ہے؟ جیسے ہی غوث اعظم نے مرید سے کہا نا تو کہا کہ جا اس سے جا کر کے پوچھ۔ اب مرید اس بڑھیا کے پاس جاتا ہے، جانے کے بعد غوث اعظم کا مرید کہتا ہے اماں اس دریا دجلہ کے کنارے بیٹھ کر آپ کیوں رو رہی ہے؟ اس ندی کے کنارے بیٹھ کر آپ کیوں اس طریقے سے رو رہی ہے؟ وہ بڑھیا کہتی ہے اے انسان، میں آج سے نہیں 12 سال سے روزانہ اس دریا کے کنارے آ کے بیٹھ کے رویا کرتی ہوں۔ غوث اعظم کا مرید کہتا اماں کیوں آپ 12 سال سے روزانہ اس ندی کے کنارے آ کر بیٹھ کر رو رہی ہے؟ وہ بڑھیا کہتی ہے اے انسان سن تو صحیح، آج سے 12 سال پہلے میرا بیٹا دلہا بن کے باراتی کے ساتھ کشتی پہ سوار ہو کے ندی کے اس پار شادی کے لیے جا رہا تھا۔ جیسے ہی میرا بیٹا دلہا اور باراتی اس ندی کی کشتی پہ سوار ہوئے تھے، یہ کشتی اس ندی میں 12 سال پہلے ڈوب گئی ہے۔ وہ بڑھیا اور چیخے مار کے رونے لگتی ہے۔ غوث اعظم نے جب اس بڑھیا کے رونے کی آواز کو کان سے سنا، غوث اعظم بھی اس بڑھیا کے پاس آئے۔ آنے کے بعد کہتے اماں کیوں رو رہی ہے؟ اے اماں کیا بات ہے؟ وہ بڑھیا غوث اعظم کو نہیں جانتی تھی، غوث اعظم کو نہیں پہچانتی تھی۔ وہ بڑھیا کہتی ہے 12 سال پہلے اس ندی میں ایک کشتی تھی، میرا بیٹا شادی کرنے کے لیے اس پار جا رہا تھا تو کشتی اسی ندی میں 12 سال پہلے ڈوب گئی ہے۔ میں اس لیے یہاں بیٹھ کر روتی ہوں، میں روزانہ دریا دجلہ کے کنارے اس لیے آتی ہوں تاکہ میرے بیٹے کا چہرہ کسی کے چہرے میں نظر آ جائے، میرے بیٹے کی شکل کسی کے چہرے میں شکل نظر آ جائے، میں اس لیے آ کر کے روتی ہوں۔ اتنا سننا تھا غوث اعظم نے فرمایا اے دریا سن، غوث اعظم کا
کا فرمان ہے، اے دریا شیخ عبد القادر جیلانی کا یہ حکم ہے کہ تو نے 12 سال پہلے جس کشتی کو اپنے اندر لیا تھا، غوث اعظم کا حکم ہے کہ اس کشتی کو اپنے اندر سے باہر کر دے۔ غوث اعظم کا اتنا فرمانا تھا، 12 سال پہلے جو کشتی ندی میں ڈوب گئی تھی، غوث اعظم نے جیسے ہی کہا وہ ندی اس کشتی کو نیچے سے اوپر اچھال دیتی ہے، باراتی زندہ باہر آتے ہیں۔ جیسی پوریا کی نظر اس کشتی پہ پڑتی ہے کہ 12 سال پہلے جس طریقے سے سارے لوگ زندہ تھے، 12 سال پہلے جس طریقے سے باراتی اس پہ سوار ہوئے تھے، آج 12 سال کے بعد بھی اس کشتی میں سارے باراتی اسی طریقے سے زندہ نظر آ رہے ہیں، بیٹا بھی زندہ نظر آ رہا ہے۔ جب یہ کرامت اس بوریا نے غوث اعظم کی دیکھی تو اس بوریا نے کہا اے شخص تو کون ہے؟ غوث اعظم کہتے ہیں اے اللہ مجھے لوگ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کہتے ہیں۔ اللہ نے غوث کو اتنا پاور عطا کیا ہے، جب وہ شاعر کہتا ہے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کرامات غوث اعظم، کرامات غوث اعظم، فیضان حضور اشرف الاولیاء، فیضان حضور قادری میاں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عرب ہے غوث اعظم کا، عجم ہے غوث اعظم کا، ہمارے پاس جو کچھ ہے کرم ہے غوث اعظم کا۔ تیرے پائے کا ہم پایا نہیں پایا مگر پایا کہ سب ولیوں کی گردن پر ہے قدم غوث اعظم کا۔ نوجوانوں نے جو یہ محفل سجایا ہے، اللہ تعالیٰ غوث اعظم کے صدقے تمام لوگوں کی نیک مرادوں کو اللہ پوری عطا فرمائے۔ اللہ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں حاضر قبول فرمائے۔ زندگی بچی رہی تو پھر انشاءاللہ کبھی تفصیلی گفتگو ہوگی۔